بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل قرآن اس تجوید کورس کے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید. آج کی کلاس میں فرسٹ ڈے ہے. آج آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. اس کی آج پہلی کلاس ہے. سبق نمبر 1 ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے تجوید کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے اس کلاس میں آنا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پراپر طریقے سے ساری کلاسز آپ لوگ اٹینڈ کریں اور بہت بہترین طریقے سے آپ سیکھیں اور قرآن کو پڑھیں تجوید کے ساتھ انشاءاللہ. آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آئیں بنیادی تجوید سیکھیں. سبق نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور زیادہ کیجیے اس پر، یا زیادہ کیجیے اس پر اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ترتیل، ترتیل کے معنی کیا ہے؟ اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں. تجوید کا تعارف دیکھتے ہیں آج کی. تجوید کیا ہے اور اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے. قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کے علم کا نام تجوید ہے. تلفظ کیا ہے؟ تمام حروف آوازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا، ان کے مخارج سے ادا کرنا ود ان کے اوصاف کے. تمام حروف تحجی کو ان کے مخارج سے
وما ان کے اوصاف کے ادا کرنا. یہ سب ہم انشاءاللہ آئندہ سلائڈ میں سیکھیں گے. قواعد کیا ہے؟ قواعد حروف کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حروف کی آوازوں کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھا جائے گا. حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور کون سے حروف پر پڑھے جائیں گے اور کون سے حروف باریک پڑھے جائیں گے، یہ سارے قواعد ہم سیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ایسی ہی تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو قواعد کہتے ہیں جو ہم نیکسٹ کلاسز میں سیکھیں گے. قواعد میں ہم زیر زبر اور پیش کا قاعدہ بھی سیکھیں گے، حروف مدہ، حروف لین، مد، جزم، شد اور ادغام کا قاعدہ، غنہ، اظہار، اخفاء اور اقلاب کا قاعدہ بھی سیکھیں گے. آواز نہیں آ رہی، آواز کا بہت پرابلم ہو رہا ہے. سب کو نہیں آ رہی آواز؟ نو جی میرے کو آ آ رہی رہی ہے، تھوڑی آ رہی ہے، ہلکی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. مجھے تو آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی. آواز ہلکی ہے، بہت بہت کم ہے، بہت لوگوں کو ہے. چلے میں دیکھتی ہوں. چلے ابھی مجھے بتائیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ابھی بھی آ رہی ہے صحیح ہے. بالکل. تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت کم ہے. پتہ نہیں مجھے باقی تو چل بہت ابھی اچھی آ رہی ہے. چلے باقیوں کی الحمدللہ. آواز بہت اچھی آ رہی ہے جو باقی لوگ بول رہے ہیں، چلے لیکن اوکے اوکے ٹیچر کی اوکے، آواز کم آ رہی ہے. میوٹ کر لیجیے کائنڈلی. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد میں ہم زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ، حروف مدہ، حروف لین، مد، جزم، شد اور ادغام کا قاعدہ، غنہ، اظہار، اخفاء اور اقلاب کا قاعدہ سیکھیں گے. اس کے علاوہ وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے اور کن علامات پر وقف نہ کرنا بہتر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ متفرق قاعدے بھی ہوں گے. جی، تجوید کا تعارف کیا ہے؟ تجوید کا شرعی حکم کیا ہے؟ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. یعنی تجوید کو سیکھنا فرض کفایہ ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، یعنی تجوید کے رولز پر عمل کرنا. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی. اور تجوید کا مقصد کیا ہے؟ علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. تجوید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بہترین لوگوں میں شامل فرما لے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة کرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران. ترجمہ ہے، جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اللہم اجعلنا منہم. اور وہ جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہو تو اس کا اجر دگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. ترجمہ ہے، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو. اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا
تو جب آپ تلاوت کریں تو عرب جو قاری حضرات ہیں ان کی ریکارڈنگ سنا کریں، جو میں کلاس میں بھی کہتی ہوں بیچ میں بھی، تو اس حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ عرب لب و لہجہ، کیونکہ ہم جتنا مرضی اچھے طریقے سے پڑھیں گے ہمارا لب و لہجہ اپنا ہے، عرب لب و لہجے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ عرب قاری حضرات کو سنیں تو۔ جی اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے جو اگلی سلائڈ میں ہم پڑھیں گے، لحن، اس کی تعریف، اقسام اور حکم کیا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لحن کے کیا معنی ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنا، لحن کے معنی ہے قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنا۔ لحن کی اقسام دو ہیں، جلی اور خفی۔ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، ایسی غلطی جو واضح اور نمایاں ہو، جس پر ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ لحن خفی ہے پوشیدہ اور معمولی غلطی، اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی کی صورتیں اور معنی میں تبدیلی، یعنی لحن جلی کن صورتوں میں ہم سے ہوتی ہے اور اس سے معنی کی کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ مثال نمبر 1 ہے ہمارے سامنے، سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں بلکہ پڑھتے ہیں، تو اگر ہماری تجوید ٹھیک نہیں ہے، ہم مخارج صحیح ادا حروف کو ان کے مخارج سے نہیں ادا کرتے، تو لحن جلی ہم سے ہو جاتی ہے۔ جیسے ہے الحمد، ہا وسط حلق کا حرف ہے، اس کو ہم سیکھیں گے کہ وسط حلق سے کہاں سے ادا ہوگا یہ، لیکن ابھی آپ فوکس کریں جیسے میں پڑھوں گی۔ الحمد کو اگر ہم، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، تمام تر شکر اور تمام تر تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، اس کو اگر ہم پڑھ دیں الحمد یا الحمدہ، دال کے اوپر پیش ہے الحمد میں، اور ہم الحمد ایک تو ہا کو مخرج سے ادا نہ کریں اور حرکات کو بھی بدل دیں، پیش کی جگہ زبر پڑھ دیں، تو اس کا مطلب ہوگا آگ کی حرارت کا ختم ہونا، یعنی موت طاری ہونا۔ یہ حرف کو حرف سے بدلنے کی غلطی ہے، ہا کی جگہ ہا بنا پڑھ دیا۔ جی مثال نمبر 2 ہے ہمارے سامنے، اسمن، سین کے ساتھ ہے اسمن، کسی والے حروف میں سے ہے سین، اور اس کو اچھے طریقے سے کسی کی آواز کے ساتھ پڑھنا لازم ہے۔ اسمن کا مطلب ہے نام، اور اگر اس کو ہم اسمن پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے گناہ، یعنی اسم کا مطلب گناہ ہے اور اسم کا مطلب نام ہے، تو اگر ان حروف کا ہم خیال نہیں کریں گے، مخارج کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح ہم سے غلطی ہو سکتی ہے کہ اسم کو ہم اسم پڑھ دیں اور اسم کو ہم اسم پڑھ دیں، تو معنی الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ یہ لحن جلی ہے۔ اگلی مثال ہے زال اور زا کی۔ زال نرمی سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، جبکہ زا جو ہے وہ سختی سے سیٹی کے ساتھ ادا ہونے والے حروف میں سے ہے۔ سین اور زا، ٹھیک ہے، پیچھے سین ہم نے پڑھا، اس کو بھی سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو زال کے ساتھ ہے ذلہ، اس کے معنی ہے وہ ذلیل ہوا، جبکہ ذلہ وہ پھسلا، تو یہ بھی حرف کو حرف سے بدلنے کی غلطی ہے، یہ لحن جلی ہے۔ اگلی مثال میں ہے تا اور تو۔ تا ہے تینن، تین کا مطلب ہے انجیر، فروٹ کا نام ہے، اور طین کا مطلب ہے مٹی۔ تو اب تا اور تو دونوں میں فرق ہے، تا ہونٹ کو چیر کے ادا ہوتا ہے، جبکہ تو جو ہے اس کو موٹا پڑا جائے گا۔ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن پورا کرنے میں، یعنی ان کی صفات مختلف ہیں، تا باریک ہے اور تو موٹا پڑا جاتا ہے، تو اس سے معنی چینج ہو جائیں گے اگر یہ لحن جلی ہوگی تو۔
اگلی مثال میں ہے قل، قل قاف پر ہے، اگر اس کو ہم پر نہ کریں، باریک پڑھیں، تو دوسرا لفظ آپ کے سامنے ہے قل، تو قل کو، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور قل کا مطلب ہے کھائیے۔ تو اب ان حروف کو باریک اور موٹا کرنا ہے، کون سے حرف کو باریک کرنا ہے، کون سے کاف کو باریک کرنا ہے اور کون سے کو موٹا کرنا ہے، اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ لہن جلی کی یہ ایک اور شکل ہے جس سے معنی بدلتے ہیں، حرف کو حرف سے بدلنا، اس کی صفت کو بدل دینا۔ قاف اس کی صفت ہے کہ یہ پر پڑا جاتا ہے، اور کاف اس کی صفت ہے کہ یہ باریک لفظ حرف ہے۔ اگلی مثال میں علیمن، علیمن کا مطلب ہے جاننے والا، عین ہے، اس کو وسط حلق سے ادا کرتے ہیں، علیمن، جیسے الحمد کا ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہیں، علیمن جاننے والا، اور حمزہ کے ساتھ ہے علیمن، حمزہ کی آواز جو ہے وہ سینے کی طرف سے انتہائی حلق سے آتی ہے، تو اس سے بنتا ہے درد، علیمن، اور اس کے معنی ہے دردناک۔ تو اگر ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا نہ کیا جائے یا چینج کر دیا جائے مخارج، تو لہن جلی غلطی ہوگی، اور یہ حرف کو حرف سے بدلنے کی غلطی ہے۔ اب ہے حرکت کو حرکت سے بدلنا، پہلے ہم نے حروف کو دیکھا کہ حرف حرف سے بدل رہا ہے، اب حرکت کو حرکت سے بدل، زیر زبر پیش حرکات جو ہے نا وہ 9 ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے، 9 حرکات ہیں، زیر زبر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ 9 حرکات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ تو اب اگر حرکات کو بدل دیا جائے، یہ بھی لہن جلی ہے، تو اس سے بھی معنی بات بدل جاتی ہے، اس سے بات بدل جاتی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے قتل داؤد جالوتا، داؤد دال کے اوپر پیش ہے اور جالوتا تا کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، داؤد نے قتل کیا ہے تو اس کے دال کے اوپر پیش ہے، اور جالوت کو قتل کیا ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ اب اس کو اگر ہم بغیر دیکھے یا بغیر فوکس کیے بے دھیانی میں پڑھ دیتے ہیں، قتل داؤد جالوتو، جب ہم بے دھیانی میں ایسے روانگی میں پڑھتے جاتے ہیں بعض دفعہ ہو جاتی ہے ہم سے غلطی، اور یہ بڑی غلطی ہے، لہن جلی ہے، اس میں ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ تو قتل داؤد جالوتو، اس کے معنی ہے جالوت نے داؤد کو قتل کیا علیہ السلام، تو یہ بات الٹ ہو گئی، جبکہ حقیقی بات کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو قتل کیا، اور اگر ہم ان کی حرکات کو بدل دیں گے آپس میں، کچھ کا کچھ معنی بن جائے گا کہ اب بدل جائے گی بات کہ داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو جالوت نے قتل کیا، تو بات الٹ ہو گئی، تو یہ لہن جلی ہے، بڑی غلطی۔ لہن جلی کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ لہن جلی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے، اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گنہگار ہوگا۔ جان بوجھ کے مطلب کیا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے تو ہم غلطی کرتے ہی نہیں، تو جان بوجھ کے کرنے کا مطلب جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سورسز ہوں، طاقت ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل، دماغ، آنکھیں، کان سب کچھ دیا ہے، فیسلٹیز بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم دنیا میں مگر رہیں اور قرآن کو نہ سیکھیں، تو جب ہم سب کچھ ہونے کے باوجود سیکھتے نہیں ہیں تو پھر ہم جان بوجھ کر ہی پڑھتے ہیں نا غلط، تو یہ غلطیاں پھر ہماری جان بوجھ کر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنا، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لہن خفی کیا ہے؟ دوسری قسم تھی لہن کی، لہن خفی، لہن خفی ہے پوشیدہ اور غیر واضح غلطی،
ऐसी गलती से मानी में कोई तब्दीली तो नहीं आती, लेकिन खूबसूरती में कमी आती है। क़िरत की खूबसूरती में कमी आ जाती है। जैसे मद की जगह मद ना करना, इससे मानी नहीं बदलेगा, लेकिन खूबसूरती में भी कमी आएगी और हरूफ में भी कमी आ जाएगी, तो वो भी गलती ही है, लेकिन छोटी गलती है। चले हम यूं कह लें कि छोटी गलती है। मद की जगह मद ना करना, जैसे आपके सामने है मिसाल, लफ्ज लिखा हुआ है जा, इसको 4 से 6 हरकत खींचना होता है, तो इसको हम खींचे ना, तो सिंपल जा आ कर दें, अलिफ मद के साथ पढ़ के जा आ कर दें, मद को ना पढ़ें, सिर्फ अलिफ मद पढ़ें, 2 हरकत खींचें, तो ये लहने खफी है। सूरतुल फातिहा है, इसको जरा पढ़ती हूँ मैं अभी एक दफा। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है पहले, फिर मेरी तिलावत भी सुन लीजिएगा इसी रिकॉर्डिंग में जब आपको शेयर होगी, और किसी अरब कारी हजरात में से तिलावत सुने उनकी भी, और फिर आप अच्छे से याद करके फिर आपने ये अपने टीचर्स को सुनानी है, अपनी ऑडियो के जरिए भेजनी है, वो मैं लिस्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में इंशाल्लाह। सूरतुल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। देखिए सूरतुल फातिहा में 19 आमतौर पर गलतियां होती हैं जब हम तजवीद के को समझे बगैर पढ़ते हैं। तो देखें नमाज में हर रकत में सूरतुल फातिहा, और उसमें 19 गलतियां अगर हमारी होंगी तो फिर देखें हमारी नमाज का क्या हाल है। सोचिएगा जरा, इस बात पे गौर कीजिएगा। मखारिज को समझना कितना जरूरी है। कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले तस्मिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हा जो है वस्ते हल्क से अदा होगी। अगर इसको हम यूं पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये हा की बजाय हमने हा पढ़ दी, लफ्ज को हर्फ से बदल दिया, तो ये 2 गलतियां हमारी बिस्मिल्लाह में ही हो गई। हमारी बिस्मिल्लाह कितनी दुरुस्त है इसका हमें पता चलेगा जब हम तजवीद को फोकस करेंगे। उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्द का हा जो है वो वस्ते हल्क से अदा होता है। इसको हम सीने की तरफ से अगर अदा कर देंगे अल्हम्दु, तो ये गलती हो गई, तीसरी बड़ी गलती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की बजाय आलमीन, हमजा पढ़ दिया आइन की बजाय, तो ये भी चौथी बड़ी गलती हो गई, हराम गलतियों में से चौथी गलती। आगे
الرحمن الرحیم، اس کو الرحمن الرحیم اس طرح پڑھ دیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کو الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو ہم نے پانچویں اور چھٹی غلطی کر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح پڑھ دیں، یعنی آئین وسط حل کا حرف ہے، اس کو ہم الف مدہ کے ساتھ پڑھ دیں، نعبدو کر دیں، اور آئین جو ہے آگے نستعین کا آئین، اس کو بھی نستعین حمزہ کے ساتھ پڑھ دیں، تو یہ ساتویں اور آٹھویں غلطی، ایک ایک آیت میں دو دو غلطیاں، تو یہ 8 غلطیاں ہماری یہاں پر ہی ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں 3 عام طور پر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ صاد پر حروف میں سے ہے، طا بھی پر حروف میں سے ہے، صاد کو سین کی طرح پڑھ دیں تو اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا کیا ہم نے، صاد کو سین کی طرح پڑھ دیا، سیٹی اور بھری کو حرف میں کی طرح، اور طا پر ہے تو اس کو تا پڑھ دیا، یعنی یہ صاد اور طا اور قاف ان کی صفت ہے کہ یہ پر حروف ہیں، موٹے حروف ہیں، ان کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر ہم ان کو باریک پڑھ دیں گے تو اس طرح یہ دوسرے حروف کے ساتھ بدل جائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم ہو جائے گا، تو سین تا اور کاف ہم نے جو کہ ہے نہیں ہے آیت میں اس کو ہم نے بدل دیا، تو یہ ہماری 11 غلطیاں ہو گئی، سین کی 9ویں نمبر پر اور تا کی 10 اور آگے کاف کی 11ویں غلطی ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پھر سے صاد طا اس کو سین اور تا سے بدل دیا، صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ 16 یعنی 16 غلطیاں ہماری ہو گئیں اس آیت کو ملا کے، سین کو صاد کو سین پڑھ دیا، طا کو تا پڑھ دیا، اور زال کو زا پڑھ دیا، اور پھر آگے آئین کو حمزہ 2 دفعہ آئین کو حمزہ پڑھ دیا، تو یہ 16 غلطیاں ہو گئیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ہم جب جلدی میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ جاتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین پڑھ دیتے ہیں، ضاد کو زا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کل ملا کے 3 غلطیاں ہماری یہ ہو گئیں کہ ضاد کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا، بلکہ ضاد کی بجائے ہم نے زا پڑھ دی، مغضوب ہاں جی ضاد کو زا پڑھ دیا، اور اس کے بعد علیہم کے آئین کو حمزہ کر دیا، اور پھر آگے ضاد کو پھر سے زا پڑھ دیا، تو یہ 19 غلطیاں سورۃ الفاتحہ میں، سوچیں ذرا، بغیر سیکھے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نہیں پتا کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں کیا حکم ہے، تعوذ ہے، یہ تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ ہے، واؤ کے اوپر دیکھیں تشدید لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، تعوذ، تعوذ، تا کے اوپر زبر، آئین کے اوپر زبر اور واؤ کے اوپر پیش ہے، تعوذ، زال ساکن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ، قرآن کریم شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، حکم ہے، قرآن پاک ہی کے اندر حکم ہے
کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کر لو، تو یہ تعوذ پڑھنا لازم ہے۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا اختیاری ہے، ٹھیک ہے؟ تعوذ پڑھنا لازم ہے اور تسمیہ پڑھنا اختیاری ہے۔ تلاوت شروع کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ یہ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے رکنا چاہیے، اور آگے سورت پڑھتے وقت کیسے ہم نے ان کو پڑھنا ہے یا ملا کے ان کو آگے جاری رکھنا ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر اسٹاپ کر لیں، رک جائیں۔ بعض دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ملا کے سارا رہ کے سارا اکٹھا بغیر سانس لیے، رکے بغیر نہیں، اس طرح نہیں۔ بہتر طریقہ کیا ہے، احسن طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر رک جائیں، پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اسٹاپ کر لیں، آگے پھر آپ سورت کا آغاز کریں، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ تعوذ تسمیہ اور سورت کے شروع میں تینوں کو الگ الگ پڑھنا، یہ احسن طریقہ ہے تلاوت شروع کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم سیکھ سکیں تجوید کا یہ کورس، پراپر پوری کلاسز اٹینڈ کریں، اور پھر اچھے طریقے سے ہم اس کو سمجھیں بھی، ادائیگی بھی کریں، اور پھر قرآن پڑھتے وقت بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں دعا کروا دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے جو ہے نا سوال لیتی ہوں انشاءاللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا، اللهم اشف قلبنا واشف فقمنا، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔
اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.